احد بن عرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے سلطنت میں قبیلہ بنی حنیفہ میں جحتر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوراً جحدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکمت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی۔ قبیلہ بنی مرمو دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ جحدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے مستقر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ جحدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ جحدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور لوگوں کی مساعی بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا۔ جحدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے کہ 1,00,000 انسانوں کو باندھ کر مل کر چکا ہے، مگر اس کی جرات دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرات و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرات بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانہ کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ جحدر نے کہا کہ امیر مجھے آزمائے تو مجھے بہترین سیاسی شہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیرخواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا، ہم تمہیں آزماتے ہیں اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا، اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ جحدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرور ایسا کیجیے۔ حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں باری باری بیڑیاں ہوں گی اور دانا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دی جائے گی۔ جحدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک جحدر کو جیل خانہ میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد جحدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور دانا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ جحدر اس کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دڑکا اور انگڑائی لے کر جحدر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو جحدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا، اور ادھر جحدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے حکام ایک دریچہ سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر جحدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے، اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتیں، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہل و تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ جحدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔